اللہ کے محبوب علیہ السلام 63 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے لیے 37 اونٹ انہوں نے پیش کیے۔ تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو حضور کی جانب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ 5 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور حضور ان کو ذبح فرماتے کہ حضور کے ہاتھوں سے اگر ذبح ہونا نصیب ہو تو یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ کیا رنگ تھے، کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی بھی تھی، حضور کو مانتی بھی تھی۔ فرمایا سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکش جن اور سرکش انسان نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تمرد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن باقی پوری کائنات اللہ کے محبوب کے قصیدے پڑھتی ہے، حضور پر ایمان رکھتی ہے۔ یار جانور کیا، درخت کیا، خشک پیڑ بھی اور خشک تنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ پتھروں کے کلیجے بھی حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے کلیجے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے قربان ہونے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ خیر حضور نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو چھری عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ مسجد خیف کے قریب حضور کا خیمہ تھا۔ تو وہاں حضور نے پہنچ کر حلاق کو بلایا کہ میرا حلق کیا جائے، اس لیے کہ قربانی کے بعد جو کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق کروانا ہوتا ہے۔ تو حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ دائیں جانب سے حضور کے سر انور سے انہوں نے بال اتارے، حلق کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ اعزاز دیا کہ تم ان بالوں کو جو معمر بن عبداللہ نے کاٹے ہیں، حلق کیا ہے، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اور پھر صحابہ حضور کے بالوں کو لینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور کے بال منہ مبارک تقسیم ہو رہے تھے۔ یار کہیں لڈو تقسیم ہو رہے ہوں، کہیں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، کہیں کوئی اور دولت بانٹی جا رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب طبقہ تھا کہ حضور کے منہ مبارک بانٹے جا رہے تھے، اور یہ لینے والے حضور کے مبارک بالوں کو لے رہے تھے۔ اور یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سرمایہ ہے حضور کے منہ مبارک، چونکہ حضور کا جزو بدن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک بال حضور علیہ السلام کا جزو بدن ہے، اور حضور کے مبارک بال آج جہاں بھی موجود ہیں، یہ طے ہو کہ وہ بال حقیقت میں حضور کے ہی منہ مبارک ہو، کسی نے اپنی جانب سے جو ہے وہ نہ رکھے ہوئے ہوں، حضور کا جزو بدن ہو، حضور کے مبارک بال ہوں، تو آج بھی ان کا قد بڑھتا ہے اور آج بھی ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور زندہ ہیں تو حضور کے مبارک بال بھی زندہ۔ حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک زمانہ ہے، اور یہ دونوں تابعی ہیں۔ ان میں سے ایک کا وصال ہوا، انتقال ہوا، حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بصری کا وصال ہوا۔ تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے۔ تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استحضار نہیں تھا۔ تو آج نیت کا استحضار تو دور کی بات ہے، ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے، تو پھر اعمال خیر نہیں رہتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار اور نیت کی تنقید اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو، رضا الہی کا حصول، یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے، کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اچھا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا، اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا۔ تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے۔ حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔
تو حاجی ہو یا حاج ہو، الحاج ہو، الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا. تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حج کرنے والے کو کہتے ہیں اور الحاج کئی جس نے حج کیے ہو، جس نے فرات و الحاج ہے جس نے بہت سارے حج کیے. تو ایک حج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے اور متعدد حج کرنے والا بھی حاجی ہے. جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے وہ بھی نمازی ہے. تو اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور باقی شاید چھوٹے حج ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے. جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی حج آ جائے تو ظاہر ہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہوگی، لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے. عمرے کو حج اصغر کہا گیا اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے. تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے. تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے. حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے. تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کیے تو میں الحاج کہلا لوں گا تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے. اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں. اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے. مقصد رضائے الہی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نصیب کرے. اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. فرمایا تمہارے گوشت تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے. یہ جو تم قربانیاں ذبح کرتے ہو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے. گوشت تم خود کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے. تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا. فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ نیت کے فرق سے عمل ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا، کتنا خوبصورت وظیفہ تھا. حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. شاعر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے. حج ہمیں 4,500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے. جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے. مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا. مجھے بتائیے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا. اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا. لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے. اللہ کے گھر کا طواف ہے لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی. کہا چومو اس پتھر کو. اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں. یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے. کیا شوق کا عالم ہوتا ہے. میں نے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں. یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں. وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر. اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی. لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں. یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی. کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے. تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے. غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں.
اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور پھر آقا کریم مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیواروں در دکھائی دیے تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی۔ اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہر مدینہ کو دیکھتے تھے۔ شوق مدینہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا۔ اور پھر جب احد نظر آیا، جبل احد، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہو کہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہو کہ عشق رسول کی دولت بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے قدم رکھے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنی ایڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے، اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاڈ اور اس کی خوشیاں دیکھنے والے ہوتی ہیں۔ تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد ٹھہر جا۔ مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلایا۔ تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحاب وجد اور ایک ہوتے ہیں اصحاب ضبط۔ تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو ضبط کی طرف بلایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحاب وجد سے اصحاب ضبط افضل ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ پر جب بہت زیادہ کیفیت طاری ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپک جاتے۔ تو یہ کیفیت اہل ضبط کی ہے۔ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میخان۔ تو اس کو وجد سے ضبط کی طرف اللہ کے محبوب نے بلایا۔ تو پہاڑ سے حضور پیار کرتے تھے۔ باہمی انتشار، فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا اور ان سے غیرت، حمیت کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں۔ اس کمزور حالت میں بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہالینڈ کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خاکہ تلاش لے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک، 2.25 ارب آبادی کے حکمران، یہ ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے۔ اب یہ کیسے جاگیں گے؟ تو ان کو عوام سے بیداری ملے گی۔ عوام جب ان کے خلاف کھڑی ہوگی، پوری قوت کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروائے گی، تو یہ ایک میسج ہے کہ مت سمجھنا کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی ناموس پہ حملہ گوارا نہیں کر سکتے۔ اور تمام طبقات آگے بڑھے تو اس سے میسج اچھا جائے گا، اس سے جو ہے وہ پیغام اچھا جائے گا۔ نبی رحمت پر جس نوعیت کے اعتراضات ہوں اسی نوعیت کے جوابات دیجیے۔ اسی طرح دشمن جس میدان کو اختیار کرے اس میدان میں جواب دینا چاہیے۔ جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کرو کہ یہ مسلمان عادی ہو جائیں، اور جب یہ عادی ہو جائیں گے اور اس کو بھی اگر یہ برداشت کر لیتے ہیں تو بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جھیل لیتے ہیں، ہم ہر تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری مداحنتیں، ہمارا بہت کچھ بہت امور میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے، اس امت میں اور معاملات میں تو کمزوری دکھائی ہے، لیکن جب ان سے عشق رسول کا امتحان لیا گیا تو یہ پورے 100 نمبر لے کے پاس۔ تو اس لیے مغرب کو اپنی ان حرکتوں سے، ان مکروہ حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا سبق پڑھنا چاہیے اور پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے اور پوری طرح قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہو۔
جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے. ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم. کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی چاند نکل رہی. ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمین. ز محرومہ چرا فارغ نشین، برو سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی. حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے. ادیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن. اللہ اکبر. جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے. وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں. آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے. شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالے وہ جامی کی چاند کے ڈالے، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی چاند کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں. وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنت تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی. کاش میں مولوی نہ ہوتا. وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے طلبوں کو چوم لیتا. چے باشد گر کنی سوئے نگاہ، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، صد ہزاراں جبریل اندر بشر، بہر حق سوئے غریبہ یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے. اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے. اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے. آپ بھی جائیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ جائیں، سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے. حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نونہال کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو، وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے، وہاں حضرت ہاجرہ نے راتیں بھی گزاری. کتنا دردناک لمحہ تھا. جب سحری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بعضیالہ، دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار، اس محیط وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم، ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باز بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. نونہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں.
लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ताहद्दे नजर फैला हुआ आसमान ही आसमान है और पहाड़ी पहाड़ नीचे दिखाई देते हैं। फिर मरवा पे आई, दरमियान में नशेबी जगह थी, वहां बेटे का मनमोहना चेहरा दिखाई नहीं देता था। दौड़ के गुजरी और जाके सफा पे घूम के देखा, कुछ नजर नहीं आया। इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, लेकिन माँ थी। फिर दोबारा सफा पे आई, सफा पे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर तड़प के मरवा पे आई, वहां फिर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सफा पे आई, कभी सफा पे कभी मरवा पे। तड़पती हुई माँ की ममता, बेकरार दिल, उधर पानी की प्यास से तड़पता हुआ मासूम इस्माइल पत्थर की ओट में। दरमियान से माँ गुजरती है तो भाग के गुजरती है कि बेटे का मनमोहना चेहरा भी निगाहों के सामने रहे। जरा मंजर तो देखो, कितना दिल आवेज है। अल्लाह अकबर, सीनों में पित्ते पानी हो जाएं, पत्थर भी हो तो पिघल जाए इस ज़ुहरा गदास दास्तान से। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और माँ की बेकरारियां, कभी सफा पे कभी मरवा पे, जुबान पे शिकायत नहीं है। फिर जब मरवा पे पहुंचती हैं, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, तो उधर क्या देखा कि मासूम इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। माँ का दिल डोलने लगा कि बेटा आखिरी लम्हों में दौड़ी कि बेटे को जाके अपनी छाती से चमटाऊं, हो सकता है 2 कतरे दूध के उसकी जिंदगी की आस बंधा दे। तो माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन जब करीब आई तो मंजर बदला हुआ था। मासूम की एड़ियों के रगड़ने से ताजा चश्मा फूट रहा है, पानी है कि बेकाबू होना चाह रहा है। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी मिट्टी की मंडेरी करते हुए कहा, ज़म-ज़म रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर। हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इस्माइल की मोहब्बत और अपने रब पर तवक्कुल की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की। कहा, हाजरा तूने भी हद कर दी, लेकिन कयामत तक तेरी राहों को भी जलवागाह बना दी।